بعد آج جن 3 آیات کا ہمیں درس سننا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں غالباً مطبوعہ شکل میں موجود ہیں، اور درس قرآن اصل میں اسی شکل میں ہوتا ہے کہ جو متن ہے قرآن مجید کا اور جو الفاظ ہیں قرآن حکیم کے وہ بھی سامنے موجود ہوں، تاکہ الفاظ کے ساتھ ان کے مفہوم اور معانی کا آپ کے ذہنوں کے اندر ایک رشتہ قائم ہوتا چلا جائے، تبھی در حقیقت اس سے صحیح معنی میں استفادہ ہو سکتا ہے۔ وہ موجود ہے، جی ہاں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑھ وہی ہے، ادھر آواز کرو تو ادھر کم، ادھر آواز کرو تو ادھر کم۔ ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کا ترجمہ ہر شخص کے علم میں ہے، لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ قرآن حکیم میں ان الفاظ کے ذریعے سے خطاب کیا جاتا ہے اہل ایمان کو بھی اور منافقوں کو بھی، اس لیے کہ جو منافقین تھے وہ بھی قانوناً مسلمان تھے، مسلمانوں کی جماعت میں شامل تھے، لہذا ان سے آپ پورے قرآن مجید میں، حالانکہ بڑی طویل بحثیں ان کے ساتھ جو ہیں قرآن مجید میں نقل ہوئی ہیں۔ سورہ توبہ کا تو سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ منافقین سے متعلق ہے، سورہ نساء جس کی کے بعد کی صورت ہم پڑھ رہے ہیں اس کا بھی بہت بڑا حصہ منافقین سے متعلق ہے، لیکن کہیں ایک جگہ بھی پورے قرآن میں یا ایھا الذین نافقوا کے الفاظ نہیں آئے، اے منافقوں، یہ الفاظ پورے قرآن میں نہیں آئے، لیکن یہ ہمیں اصل میں دیکھنا ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا سے جو خطاب اس مقام پر ہو رہا ہے اس میں روح سخن کس کی طرف ہے، تو یہ ابھی تو میری طرف سے اس کو تسلیم کر لیجئے، اس کے بعد یہ بات واضح ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اس کا عام ترجمہ ہوگا جو کوئی بھی مرتد ہو جائے تم میں سے تمہارے دین سے۔ ارتداد جو ہے یہ 2 طرح کا ہے، ایک یہ ہے کہ کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر کفر میں چلا جائے اعلانیہ طور پر، مرتد، جس کی سزا اسلامی ریاست میں قتل ہے۔ ایک ارتداد ہے باطنی، معنوی، وہ اصل میں نفاق ہے۔ اس ارتداد کو آپ سمجھ لیجئے، آپ تصور کیجئے ایک شخص کا جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھلی لگی کہ بڑی صحیح باتیں ہیں، عمدہ باتیں ہیں، دل کو لگ رہی ہیں، ذہن بھی قبول کر رہا ہے، لیکن یہ کہ جب وہ قبول کر کے آگے بڑھتا ہے اور پھر قدم قدم پر اس سے قربانی کے مطالبے ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اب میدان جنگ کی طرف چلو، نقد جان ہتھیلی پر رکھو، تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے قدموں میں لرزش پیدا ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہر چہ باد آباد ماں کشتی درآب انداختیں، اب جو ہو سو ہو، ہم نے تو اپنی کشتی جو ہے دریا میں ڈال دی ہے، اب یہ کشتی اگر تیرے گی تو ہم تیریں گے، یہ ڈوبے گی تو ہم بھی ڈوبیں گے۔ یہ تو تھے مومنین صادقین جو ایک مرتبہ جب آ گئے ایمان کے دائرے میں تو جو قربانی دینی پڑی، جو تکلیفیں آئیں انہوں نے جھیلی، برداشت کی، اور ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ لیکن کچھ ضعف ارادہ کے لوگ بھی ہوتے ہیں، عزیمت نہیں ہوتی، ہمت نہیں ہوتی، وہ دین بھی چاہتے ہیں لیکن دنیا سے بھی ہاتھ دھونے کو تیار نہیں، دنیا کا نقصان بھی انہیں گوارا نہیں ہے، چاہتے ہیں کہ آخرت بھی ملے اور دنیا بھی ہماری عیش و آرام میں گزر جائے، اس کے لیے ہمیں کوئی قربانی نہ دینی پڑے، کوئی مشقت نہ جھیلنی پڑے۔ ایسے لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر پھر پسپائی اختیار کرتے ہیں۔ ارتداد کے لفظی معنی ہے پسپائی اختیار کرنا، ردہ یردو کو معنی ہے کسی کو موڑ دینا، ارتداد اسی سے باب افتعال بنا ہے، خود لوٹنا، پلٹنا، یعنی آدمی بجائے آگے بڑھنے کے پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے۔ اس کی 3 سٹیجز تھیں۔ پہلی سٹیج یہ تھی کہ جو کوتاہی ہو جاتی تھی تو وہ لوگ آ کر اعتراف کر لیتے تھے
اگر کوتاہی ہو گئی اعتراف کر لیا، حضور سے آ کر درخواست کی کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے استغفار کریں، کمزوری کا ہم سے مظاہرہ ہو گیا ہے۔ حضور بھی ان کو معاف کر دیتے تھے، اللہ سے استغفار بھی کرتے تھے۔ تو اس کو تو نفاق نہیں کہتے، یہ ضعف ایمان ہے جو کسی بہت مخلص صاحب ایمان پر بھی کبھی کسی وقت جو ہے وہ لاحق ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر 3 نہایت مخلص صحابہ کا ذکر آتا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی لمبی حدیث ہے بخاری شریف کی، ان سے بھی خطا ہو گئی، انہوں نے آ کے اعتراف کیا، پھر انہیں اللہ کے رسول نے سزا دی، سوشل بائیکاٹ، 50 دن کا مقاطعہ۔ لیکن یہ کہ کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بار بار جب آ کر وہ معذرت کرتے ہیں تو اب انہیں ذرا شرم آنے لگتی ہے، اب وہ جھوٹے بہانے بنانے شروع کر دیتے ہیں۔ حضور میں تو بس چلنے کے لیے تیار تھا، بالکل میں نے تیاری بھی کر لی تھی، وہ اچانک میری اہلیہ بیمار ہو گئی ہے، بڑی شدید بیمار ہے اور کوئی بھی اعتمادداری کرنے والا نہیں ہے، لہذا مجھے اجازت دے دیجیے۔ جھوٹے بہانے بنانا، جب یہ جھوٹے بہانے شروع ہوئے تو اب گویا کہ نفاق کی پہلی سٹیج کا آغاز ہو گیا۔ اسی لیے آپ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں بھی، پھر سورہ منافقون میں بھی سب سے بڑا وصف جو ان کا شمار ہوتا ہے وہ جھوٹ ہے۔ اور بخاری اور مسلم کی جو روایات ہیں، آیت المنافق ثلاث، یا یہ کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو کسی میں ہے تو وہ کٹر منافق ہے، ان میں بھی سب سے پہلے ہے وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے جھوٹ بولے۔ اس کے بعد اگلی سٹیج آئی، انہوں نے دیکھا لوگ کچھ مسکرانے لگتے ہیں کہ یہ صاحب جو ہے ہر موقع پر ہی ان کے پاس کوئی عذر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے، تو پھر وہ جھوٹی قسموں کے ذریعے سے وہ کسی طریقے سے اپنی بات کو باور کرانا چاہتے ہیں۔ اس کا ذکر بھی سورہ منافقون میں ہے، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اور اللہ کے راستے سے رک گئے۔ اس کے بعد پھر اگلی سٹیج جو تھی فائنل، یہ پہلی 2 سٹیجز ایسی ہیں جیسے ٹی بی کی 3 سٹیجز مشہور ہوتی تھی ایک زمانے میں۔ فرسٹ سٹیج میں ہے تو بہت آسانی سے علاج ہو جائے گا، سیکنڈ میں بھی ہے تو بھی علاج ہو سکتا ہے، تھرڈ سٹیج میں جانے کے بعد سمجھتے تھے کہ لا حاصل ہے، اب تو دن گنے جائیں گے۔ اسی طریقے سے تھرڈ سٹیج پھر وہ آتی تھی منافقت کی کہ اللہ کے رسول اور اہل ایمان سے دشمنی پیدا ہو جاتی تھی۔ ہم العدو فاحذرہم قاتلہم اللہ انا یوفکون، یہ سورہ منافقون کے الفاظ ہیں۔ اے نبی، یہ لوگ اصل دشمن ہیں، یہ مارے آستین ہیں، یہ اندر سے ڈنک مار رہے ہیں، باہر کے دشمن کا مقابلہ آسان ہے اور ان کا سد باب جو ہے مشکل ہے۔ اب یہ جو منافقین تھے مدینے کے، ان کے بارے میں ایک بات اور سمجھ لیجئے، یہ اصل میں زیر اثر تھے یہود کے۔ مدینے کی یہ تاریخ آپ کے سامنے رہنی چاہیے، مدینے کے اصل آباد کار جو ہیں وہ اہل عرب نہیں تھے بلکہ یہودی تھے۔ یہ جو ڈائسپورا ہوا تھا ان کا سن 70 عیسوی میں، جب انہیں فلسطین سے ملک بدر کیا گیا تو جس کا جہاں سینگ سمایا چلا گیا، یہ 3 قبیلے آ کر مدینے میں آباد ہو گئے۔ مدینہ آباد کرنے والے اصل یہودی تھے۔ اس کے بعد جب کہ یمن میں سیلاب آیا، وہاں تباہی آئی، تو وہاں سے جو قبیلے نکلے ان میں سے 2 یمن کے قبیلے اوس اور خزرج آ کر آباد ہو گئے مدینے میں۔ اس طرح یہ 5 قبیلے ہو گئے۔ اصل عرب قبیلے تھے اوس اور خزرج، اور یہودی قبائل تھے یہ 3، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ یہ 5 قبیلوں کا ایک شہر تھا۔ اور ذہن میں رکھیے، کنٹراسٹ ذہن میں رہے کہ مکہ ایک قبیلے کا شہر تھا، وہاں صرف قریشی ہوگا یا قریشی کا حلیف ہوگا یا قریشی کا غلام ہوگا، چوتھا کوئی آدمی مکے میں نہیں ہو سکتا تھا، ناممکن۔ لیکن یہاں 5 قبیلے تھے۔ اب ان میں ظاہر بات ہے کہ یہ اوس اور خزرج وہ قبیلے تھے جن کے پاس نہ کوئی کتاب آسمانی، نہ کوئی شریعت، نہ لکھنے پڑھنے کا کوئی رواج، اور یہودی تھے صاحب کتاب، تورات ان کے پاس، شریعت ان کے پاس، پڑھنے لکھنے کا رواج ان کے پاس، ان کے فقہا، ان کے علماء، ان کے مفتی حضرات۔ تو ظاہر بات ہے کہ رعب بہت تھا تمدن کے اعتبار سے کہ یہودی بہت متمدن ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، بہت مہذب ہیں، جبکہ ہم عرب جو ہیں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں اوس اور خزرج کے، یہ ان کے زیر اثر تھے۔
مرعوب بھی تھے، اور یہ کہ ان کی تمدنی جو ترقی تھی اس سے متاثر بھی تھے، اور اسی کی بنا پر ان کے بہت سے تعلقات قائم ہو گئے تھے، حلیفانہ تعلقات، دوستانہ تعلقات اوس و خزرج کے لوگوں کے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ کے لوگوں کے ساتھ۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر، تو آپ نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو تاریخ انسانی میں واقعہ یہ ہے کہ بڑے بڑے اسٹیٹس مین جو ہیں وہ رشک کرتے ہیں کہ کس قدر مناسب قدم تھا حضور نے جو اس وقت اٹھایا ہے۔ منٹگومری واٹ کو اگر آپ پڑھیں تو کتنی کچھ تعریف اس نے کی ہے کہ ان تینوں یہودی قبیلوں سے آپ نے پیکٹ کیا، میثاق مدینہ، کہ اگر مدینے پر باہر سے کوئی حملہ ہوگا تو ہم مل جل کر ایک امت ہو کر دفاع کریں گے۔ امت ایک اس معنی میں نہیں ہو گئے تھے، ایک امت کافر ہے، ایک امت مسلمہ ہے، وہ اس معنی میں امت نہیں، دفاع کے اعتبار سے ہم ایک امت ہو۔ لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے تینوں قبیلوں نے ایک ایک کر کے اس پیکٹ کی خلاف ورزی کی، سازشیں کی، حضور کے خلاف ریشہ دوانیاں کی، قریش کو سازش کر کر کے چڑھا کر لاتے رہے، لہذا ایک ایک کر کے ان کے ساتھ وہ پیکٹ ختم ہوا۔ غزوہ بدر کے فوراً بعد بنو قینقاع کو نکالا گیا مدینے سے، غزوہ احد کے فوراً بعد بنو نذیر نکالے گئے جن کا ذکر سورۃ الحشر میں ہے، اور بنو قریظہ کا خاتمہ ہوا ہے غزوہ احزاب کے بعد جس کا ذکر سورہ احزاب میں ہے۔ لیکن یہ جو لوگ تھے کہ جو ان کے زیر اثر تھے، اوس اور خزرج کے لوگ ایمان لے آئے، ان کے چودھری، ان کے بڑے بڑے لوگ ایمان لے آئے، تو اب سب لوگوں نے سمجھ لیا کہ پورا قبیلہ ایمان لے آیا ہے، لیکن سب کے دلوں میں ایمان جاگودی نہیں ہوا تھا، اور خاص طور پر جو ان کے روابط تھے، تعلقات تھے، دوستیاں تھیں، تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ کوئی بڑا گھنا جنگل ہو تو اس میں ایک تو درخت ہوتے ہیں اونچے اونچے، ایک انڈر گروتھ ہوتی ہے اس کے نیچے، جھاڑیاں ہیں، جھنکاڑ ہیں درختوں کے نیچے، تو یہ یہود کے جو قداور درخت تھے وہاں پر موجود، ان کے نیچے انڈر گروتھ کی حیثیت سے یہ نفاق کے پودے، نفاق کی جھاڑیاں، یہ جھاڑ جھکاڑ جو ہے نفاق کا، یہ ان کے زیر اثر تھا۔ اب جب یہ کشمکش اس انتہا کو پہنچ گئی، جب یا تو ادھر یا ادھر، جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ صدر بش نے کہا یا ہمارے دوست ہو یا دشمن، تیسری بات کوئی نہیں، تو جو جد و جہد ہو رہی تھی غلبہ دین کے لیے، جو جہاد کر رہے تھے حضور اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وصلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ اس کرٹیکل یعنی سٹیج پر پہنچ گیا معاملہ کہ اب یا ادھر یا ادھر، تو ان کی جان پر بن گئی کہ ہم اپنے دوستیاں، اپنے تعلقات، اپنے ان کے ساتھ حلیفانہ روابط، ہمارے جو بھی ہے خاندانی ان کے ساتھ مراسم چلے آ رہے ہیں، یہ کیسے توڑ دیں۔ یہ ہے پس منظر اصل میں کہ جس میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ بلکہ آج تو ہم 3 آیتیں چونکہ معین کر دیا گیا تھا تو میں وہیں سے درس شروع کر رہا ہوں، لیکن نوٹ کیجئے اس رکوع کی 6 آیتیں ہیں۔ پہلی 3 آیتوں میں سے میں صرف آپ اس کو پہلا لفظ سناؤں گا، باقی اس کے بعد جو ہے اس کے بارے میں گفتگو کروں گا اختتام پر، اس لیے کہ وہ اس وقت کے حالات کے اعتبار سے قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے، جو اس رکوع کی پہلی آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، یہودیوں اور عیسائیوں کے اپنے دوست، پشت پناہ، حمایتی مت بناؤ۔ وہ ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، پشت پناہ ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے پروٹیکٹرز ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، یہ اس سے زیادہ سخت دھمکی آئی نہیں ہے قرآن میں۔ جو کوئی بھی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اللہ کے نزدیک وہ انہی میں سے شمار ہوگا، وہ مسلمان شمار نہیں ہوگا، وہ یہودی یا نصرانی شمار ہوگا۔ سخت ترین الفاظ ہے اس آیت کے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ہے اصل پس منظر۔